بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ ہوں گے ہر حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے اسپیشلی شیطان کی شر سے۔ اس ویڈیو سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کہ افواج پاکستان میں جو بچے جانا چاہتے ہیں ان کو کیسی روٹین کو فالو کرنا ہے اور ہماری اکیڈمی کی اور کون سی اکیڈمی بہتر ہے۔ عنوان کیا ہے؟ کون سی اکیڈمی بہتر اکیڈمی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں، کون سا ٹیچر بہتر ہے، کون سی اکیڈمی بہتر ہے۔ ہر ٹیچر کی آپ نے قدر کرنی ہے، ہر اکیڈمی کی آپ نے کیا کرنی ہے، قدر کرنی، عزت کرنی ہے، اور ایک جگہ دل لگائیں۔ ایک بچہ پڑھ رہا ہے کسی اکیڈمی میں تو اسی جگہ رہے، ادھر آنے کی اتنا ضرورت نہیں ہے۔ بچے نے کال کی تھی مجھے، سر فلاں اکیڈمی میں آنا چاہتا ہوں، میں منع کیا، میں نے کہا ادھر پڑھو، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس ٹیچر کو فالو کریں، وہ محنت کر رہے ہیں۔ ایک ٹیچر کو پکڑیں جو آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ لائن دیں، اور کوشش یہی کیا کریں کہ آپ ایسے لوگوں سے اسٹڈی کریں جو پاکستان آرمی نیوی ایئر فورس میں رہ چکے ہیں، آفیسر رہ چکے ہیں۔ ذہنی طور پر جو مضبوط لوگ ہیں ان کی کچھ نشانی ہیں، اور آرمی میں آپ کو پتہ ہے کہ ذہنی طور پہ چیک کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہی آپ کا ٹیسٹ کون سا ہوتا ہے؟ ذہانت کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وربل نان وربل۔ پھر آپ جب ISB میں جاتے ہیں اور پھر انیشل کے انٹرویو میں بھی، خاص طور پہ ISB میں سائیکالوجسٹ کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ذہنی طور پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کیا چیک کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کو ذہنی طور پہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ذہنی طور پہ کتنا مضبوط ہے یہ۔ اگر آپ ذہنی طور پہ کمزور شخصیت کے حامل ہیں تو پھر نقصان آپ کا اپنا ہے، زندگی میں ناکامی ہو سکتی ہے۔ تو ذہنی طور پہ آپ نے اپنے آپ کو کیا بنانا ہے؟ اسٹرانگ بنانا ہے، ذہنی طور پہ مضبوط بنانا ہے۔ منٹل گیم ہے ساری۔ پہلی جو نشانی ہے ذہنی طور پہ مضبوط بننے کی، لکھتے جائیں ساتھ ساتھ، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ مشکلات سے کنارہ کشی نہیں کرتا۔ مشکل ہر قسم کی ہو سکتی ہے، موسم کی مشکل ہو سکتی ہے، سفر میں رستے کی مشکل ہو سکتی ہے، اور کوئی مشکلات ہو سکتی ہیں، فیملی میں ڈیتھس ہو سکتی ہیں، کوئی دوست بچھڑ سکتے ہیں، کوئی مشکل حالت آ سکتی ہے زندگی میں۔ انسان ہے، لائف ہے، زندگی ہے، تو مشکلات تو ہے، زندگی کا حصہ ہے نا۔ تو ذہنی طور پہ جو اسٹرانگ شخص ہوگا مشکل حالات کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت تیار رہے گا کہ میرے پہ یہ مشکل بھی آ سکتی ہے، میرے پہ یہ مشکل بھی آ سکتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے، اس شخص کو پتہ ہے کہ ہر مشکل کے بعد کیا ہے؟ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنے آزماتے ہیں ان پہ مشکلات آتی رہتی ہیں۔ مال کی کمی ہو سکتی ہے، اولاد کی وجہ سے مشکلات آ سکتی ہیں، اور کسی وجہ سے مشکل آ سکتی ہے، ظاہری طور پہ وقتی طور پہ ناکامی آ سکتی ہے، ٹیسٹ میں بیماری آ سکتی ہے، کوئی بھی مشکل آ سکتی ہے، ہرڈل آ سکتی ہے۔ تو جو شخص ذہنی طور پہ مضبوط ہوگا وہ مشکل حالات کا سامنا کرتا ہے اور ہر وقت تیار رہتا ہے مشکل کے لیے، مشکلات سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرتا، مشکل کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ اقبال نے فرمایا نا، شاہین کا ذکر کیا ہے، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بانا۔ ہم اقبال کی شاہی ہیں، ہمیں شاہی کو فالو کرنا ہے۔ مرد مومن ہیں ہم، اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے بندے ہیں۔ تو اللہ کا بندہ مشکل حالات کا سامنا کرتا ہے، مشکل میں بھی اللہ اللہ کرتا ہے، خوشی میں بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ مشکل آئے واویلا شروع کر دے، اللہ سے ناراضگی، نہ وہ تو اللہ کا بندہ ٹھیک نہ ہوا نا۔ ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا، صبر اور شکر، ان دونوں چیزوں کو پلو سے باندھ لیں، زندگی بڑی آسان ہو گئی۔ اسے کہتے ہیں قناعت۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ خوشی ملے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ غم آئے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کے سامنے صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کسی اور جگہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے
فالو کرنا ہے، پہلے ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہونا چاہتے ہیں کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، بے جا شور شرابہ نہیں کرتے، واویلا نہیں کرتے، روتے چلاتے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے کسی کی ڈیتھ اگر ہو جائے گھر میں تو اونچی آواز میں رونا بھی منع کیا گیا اسلام نے، پیٹنے سے منع کیا، اونچا اونچا رونے سے منع کیا گیا. آنسو نکلے فطرت ہے نا غم سے آنسو نکلیں گے، لیکن زور زور سے رونا چلانا اور پیٹنا اسلام میں منع کیا گیا. دوسری کیا نشانی ہے ذہنی طور پہ اسٹرانگ بنے گی؟ جب تھک جاتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں، جب تھک جاتے ہیں تو رکتے نہیں ہیں، منزل کے لیے سفر کو چھوڑتے نہیں ہیں. اگر 40% پہنچے نا 40% تک، میں نے پہلے ہی بتائی نفسیاتی لحاظ سے، جب آپ کی محنت ہوتی ہے 40%، فار ایگزامپل آپ رننگ کر رہے ہو گراؤنڈ میں ہو تو 40% تک جب آپ جاتے ہو تو ذہن سگنل دیتا ہے کہ آپ نے اپنا پورا زور لگا دیے، لیکن اس ٹائم آپ نے کتنا زور لگایا ہوتا ہے 40%، 60% رہتے ہیں ابھی، ذہن یہ سگنل دے رہا ہے کہ نہیں 100% ہو گیا. اس ٹائم آپ نے رکنا نہیں ہے، اس ٹائم اسٹیمنا بنتا ہے. جب تھکن ہو تو تھوڑا اور کرنا ہے، مزید کرنا ہے، تھوڑا سا اور کرنا ہے، 5% 10% مزید کر سکتے ہیں. رکنا نہیں آتا انہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ایک کام شروع کیا پھر رک گئے، تھک گئے، ایگزاسٹ ہو گئے، نہیں، آپ نے منزل کے لیے سفر جاری رکھنا ہے ہر صورت میں. فار ایگزامپل ادھر آپ لوگ آئے ہوئے ہیں میرے پاس، یا جو بچے مجھے یوٹیوب پہ سنتے ہیں، کسی نے ڈانٹ دیا، غصہ کر دیا، آپ بالکل مرال ڈاؤن کر گئے ہو، یا انیشیل میں کوئی بچہ فیل ہو گیا فار ایگزامپل، یہ تو سفر ہے نا آرمی میں جانے کا، ابھی تو ایج پڑی ہوئی ہے، اگر ایک چھوٹی سی ناکامی ہوگی تو تھک گیا، بس ہار مان گیا. ہار نہیں مانتا، ذہنی طور پہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ دوبارہ ٹیسٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے، دوبارہ دیتا ہے، دوبارہ، جب تک اس کی ایج نہیں ہے، اوور نہیں ہو رہا. اپنی آخری ہمت اور آخری مطلب جتنی ہوتی ہے نا اس کی اندر جتنا اسٹیمنا ہے پوری ہمت لگا دیتا ہے اس کے لیے، آخری قطرے تک لڑتے ہیں سپاہی جو ہوتے ہیں. ایسا یہ خون کے آخری کہتے ہیں نا، خون کے آخری قطرے تک ملک کا دفاع کریں گے، یہ صرف ڈیلاگ نہیں ہے. سولجر تو اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ جب تک خون مر نہیں جاتا، شہید نہیں ہو جاتا، اس تک دشمن کا کیا کرتا رہتا ہے، وہ مقابلہ کرتا رہتا ہے. گولیاں لگ رہی ہیں، وہ آگے سے مار رہے ہیں، تو وہ ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہے. ایک گولی لگنے سے یہ نہیں کہ پڑا ہوگا، نہیں، آپ نے مثالیں دیکھی ہیں، آپ نے مثال پاکستان آرمی میں دیکھی ہوئی ہیں، شہید ہوتے ہوتے بھی اس نے گردن پکڑ لی، اگلے کو مار دیا، اور ایسا کارنامہ سے انجام دیا کہ دشمن نے کہا کہ اگر آپ اس کو نہیں دیتے نشان ادر تو ہم اپنا اعزاز دے دیں گے. انڈیا نے کہا، وہ اسٹرانگ تھا نا، ذہنی طور پہ اسٹرانگ تھا. ٹھیک ہے، لاس نائک محفوظ کس طرح اس کی شہادت ہوئی ہے، اس کو آپ ہسٹری پڑھیں گے تو اس کی آپ ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا. کیپٹن کرن شیر خان کو پڑھ لیں. تیسری جو بات ہے، ذہنی طور پہ جو اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. اس کی بات کرتے ہیں، حقوق کے پیچھے نہیں ہٹتے، حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تھکنے کے حوالے سے میں نے ایک شعر لکھا تھا اقبال کو، وہ بھی لکھ لیں. شہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، شہیں کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے افتاد، ہر دم تازہ، ہر دم رواں، ہر دم جوان، ہر دم باہمت. انشاءاللہ منزل تو ملے گی. تیسری میں نے بتائی، اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں. یہ نہیں کہ چپ کر کے بیٹھ جائے، باس ہے تو ڈر رہو، بات ضرور کرے گا. اگر اس کے حق تلفی ہو رہی ہے تو حق کی بات کرتے ہیں ذہنی طور پہ اسٹرانگ لوگ. اور جو کمزور شخص ہے وہ بس کمپرومائز کر لیتے ہیں، کمپرومائز نہیں کرتے یہ ذہنی طور پہ اسٹرانگ لوگ. تو اس معاشرے میں جینے کے لیے ہمیں کیا بننا ہوگا؟ شاہی بننا ہوگا. اقبال کا کرگس جو ہے تھک کے ہار مانتا ہے، جو گدھ ہوتی ہے مردار کھاتا ہے. مرد مومن کی یہ مثال نہیں ہے. جو شہی ہوتا ہے وہ مرد مومن اس کی علامت ہے نا. مرد مومن کے لیے اقبال نے شہی کی علامت استعمال کی ہے. تو شہی اڑان اونچی رکھتا ہے، بلند پرواز، اونچی اڑان، اونچی نگاہ. مارا وہ نہیں کھائے گا کسی کا، بلکہ خود شکار کرے گا، اپنے حق کے لیے لڑے گا.
کمزور پرندوں کا وہ شکار نہیں کھیلتا اپنے کم تر ہیں، بلکہ اپنے مد مقابل جو مقابلے اترتے ہیں نا، وہ اس کا خاص فیورٹ مطلب ہوتا ہے، مد مخالف ہوتے ہیں، وہ ٹارگٹ ہوتا ہے خاص۔ اس میں اقبال نے کیا کہا، پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شہیں کا جہاں اور۔ اسی معاشرے میں رہتے ہیں کرگس بھی، اسی معاشرے میں رہتے ہیں شہیں بھی، لیکن دونوں کے جہاں الگ الگ ہیں۔ شہینی صفات والا جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو گد کی صفات رکھتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے، حق کے لڑتا نہیں ہے، اپنے حقوق کی آواز بلند نہیں کرتا، حق تلفی ہو رہی ہے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ظلم سہتا رہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ظالم کا قصور تو ہے ہی ہے، لیکن مظلوم کا زیادہ قصور ہے کہ وہ کیوں چپ رہا ہو، مظلوم کا زیادہ قصور ہے۔ ظلم ہو رہا ہے وہ چپ ہے، خاموش ہے، نہیں، ظلم ہوتا ہے تو آپ نے ظلم کو مٹانا ہے، ظلم کو روکنا ہے۔ ظلم کو کیا کرنا ہے، کسی بھی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ہر حوالے سے، تو ظلم کو سہنا نہیں ہے ایسے خاموشی کے ساتھ۔ تو ذہنی طور پہ اسٹرانگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حقوق کی بات کرتے ہیں، ظلم سہتے نہیں ہیں صرف۔ چھٹی جو نشانی ہے وہ جب پریشان ہوتے ہیں ذہنی طور پہ جو مضبوط لوگ ہیں، پہلے تو پریشان ہوتے نہیں ہیں، اگر کوئی پریشان کرتا ہے یا پریشانی آ جاتی ہے کسی بھی حوالے سے، مالی، جس طرح بزنس مین ہے، کوئی فیکٹری لگائی ہے، کوئی خسارہ ہو گیا ہے، کووڈ-19 آ گیا ہے، کوئی اور ایشو ہو گیا، پریشانی آ گئی، تو کوشش جاری رکھتے ہیں۔ کیا جاری رکھتے ہیں؟ کوشش، بہانے نہیں بناتے۔ ذہنی طور پہ جو کمزور شخصیت ہے وہ بہانے تراشتی ہے۔ کیا بہانے؟ کوئی گھریلو اولاد کے رونے روتے ہیں، وہ کسی اور کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی شکایت اس کے لب پہ ہوگی، لیکن جو ذہنی طور پہ اسٹرانگ شخص ہے شکایتیں نہیں کرتا۔ اپنی ناکامیوں کا بہانہ نہیں بنایا کہ میں ناکام اس لیے ہوں کہ یہ ہو گیا تھا، میں غریب تھا، وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا، بہانے گھریلو اولاد کی وجہ سے، یہ کوئی بھی بہانہ ہو سکتے ہیں، بلکہ ایکسیپٹ کرے گا چیلنجز کو، اور پریشان ہونے کی بجائے کوشش کو جاری رکھے گا، کوشش جاری رکھے گا، کوشش کرتا رہے گا، اللہ کی مدد آ جائے گی، لیکن ہوگا سچا انسان، جھوٹ نہیں بولے گا۔ یعنی کہ بزنس میں کہیں اس نے وہ کیا ہے، نقصان ہو گیا، جھوٹ کے سہارے لے رہے ہیں۔ جھوٹا بندہ تو ذہن تو پہ اسٹرانگ نہیں ہو سکتا نا۔ دلیر وہ شخص ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، جھوٹا شخص بزدل ہوتا ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہاں بھی اقبال کے شعر لکھ رہے ہیں، دلیری کی بات بھی ہے اس میں اور صداقت کی بات بھی ہے۔ مشہور شعر ہے کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تم نے دنیا کی امامت کرنی ہے، لیڈر بننا ہے تم نے، اگر لیڈر بننا ہے تو سچا ہونا چاہیے، منصف ہونا چاہیے آپ کو، اور دلیر ہونا چاہیے۔ یہ تین خوبیاں انہوں نے بتائی ہیں جو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے لیے بہت ضروری ہیں: سچائی، انصاف اور شجاعت، دلیری۔ نمبر 5 جو ہے ذہنی طور پہ اسٹرانگ جو شخص ہوتے ہیں وہ صرف چوٹی پہ نظر نہیں رکھتا کہ منزل پہ نظر ہو، چوٹی پہ نظر، بلکہ اگلے قدم پہ نظر ہوتی ہے اس کی۔ کس پہ نظر ہوتی ہے؟ اگلے قدم پہ۔ بہت زیادہ خواہشات نہیں رکھے گا، دنیاوی ہوس سے دور ہوگا، ٹارگٹ ضرور ہوں گے اس کے، خواہشات کی جگہ اس کے ذہن میں کیا ہوں گے؟ ٹارگٹس ہوں گے، اس کے دل میں مقاصد ہوں گے، اور مقاصد بڑے عالیشان قسم کے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے مقصد نہیں ہوں گے اس کے۔ اس کا تھیم، اس کا نظریہ، اس کا ظرف، اس کے آئیڈیاز، اس کے ذہن کی وسعت، ہر حوالے سے وہ دوسرے سے افضل و اعلیٰ ہوگا، وسیع ہوگا، وسیع پیمانہ رکھتا ہوگا۔ اس حوالے سے بھی شعر ہے، مرد مومن کی بات کر رہے ہیں شاعر علامہ اقبال کہ اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اس کی امیدیں قلیل، امیدیں تھوڑی ہوں گی، اس کے مقاصد جلیل، امیدوں کی جگہ کیا ہوں گے؟ خواہشات کی جگہ مقاصد ہوں گے۔ مقصد آئے تو پھر وہ حل ہو جاتا ہے،
سر امید ہو خواہش ہو پھر تو وہ خواہش ہی رہتی ہے نا، حسرت بن جاتی ہے. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز. ایسی پرسنالٹی ہوگی. اگلے قدم پہ نظر ہوگی کہ نیکسٹ اسٹیپ پہ میں نے کیسے، یعنی اوپر دیکھ رہا نیچے پھسل جائے، اگلے قدم ہی اس کا ایسا اٹھائے، اگلی پوڑی دیکھا نہیں ہے ڈس دکھ دیجیے گا. پلاننگ بھی کر رہا ہے اگلے فیوچر کی، لیکن نیکسٹ اسٹیپ پہ نظر ضرور ہوگی. نمبر 6 اور لاسٹ ہے، ذہنی طور پہ جو اسٹرانگ شخص ہے وہ پلاننگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ کرتے ہیں. اور اس پلاننگ کے بعد سے اپنی خاص ویلیوز رکھتے ہیں، اور ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتے ہیں. ہر قدم سوچ سمجھ کے اٹھاتا ہے. یہ مجھے کرنا، پلاننگ کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا، پلاننگ کر کے قدم اٹھائے گا. اور اس حوالے سے اپنی ایک خاص کیا رکھتے ہیں؟ ویلیوز رکھتے ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں ذہنی طور پہ جو اسٹرانگ شخص ہے. اور لوگ پھر اس خوبیوں کی وجہ سے، جو اس کے اندر وہ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کی وجہ سے لوگ پھر اس کو اپریشیٹ کریں گے. کوئی نہ کوئی اس میں ایسی خوبیاں ہوں گی جو اسے دوسروں سے الگ کرتی ہیں، جدا کرتی ہیں. تو یہ میں نے کچھ پوائنٹس لکھائے ہیں ایک ذہنی طور پہ اسٹرانگ شخصیت کے. تو یہ بھی آپ سارے پوائنٹس لکھیں. اور اس حوالے سے لاسٹ جو میں نے لکھوائی ہے آپ کو کہ آپ ویلیوز رکھتے ہیں، ایک خاص اس کا کریکٹر ہے، اس کردار ہے، ایک شخصیت کا حامل ہے، خاص شخصیت کا حامل ہے. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو. نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک باز. چاہے جنگ کا میدان ہو، چاہے محفل دوستوں کی ہو، کریکٹر پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گا. آرمی یہی دیکھتی ہے IAS میں. آپ سے مختلف قسم کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں، OPI ہوتے ہیں ٹیسٹ. یہ سچویشن بتائی جاتی ہے، یہ سچویشن ہے، اور سچویشن ہے، اس میں آپ کیا کرو گے. ابھی جو ذہنی کمزور ہوگا تو وہ کمپرومائز کر لے گا، سمجھوتے کرے گا. لیکن جو صحیح کریکٹر والا شخص ہے، مرد مومن، کبھی وہ سمجھوتے نہ وطن پہ سمجھوتا کرے گا، نہ کریکٹر پہ سمجھوتا کرے گا. سمجھوتا نہیں کرے گا، اپنی جان تو دے دے گا لیکن کمپرومائز نہیں کرے گا. خون کے آخری قطرے تک لڑتا رہے گا حق کے لیے. خون کے آخری قطرے تک مرد مومن جو ہوتا ہے وہ اپنی عزت بچانے کے لیے لڑتا رہتا ہے. عزت پہ کمپرومائز نہیں، کریکٹر پہ کمپرومائز نہیں کرتا، بلکہ اپنے حق کے لیے لڑے گا، عزت کے لیے لڑے گا، وطن کی شان و شوکت کے لیے پورا اپنا زور لگا دے گا. تو اس میں شاعر نے کیا کہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو. رزم ہو یا بزم ہو، محفل جنگ ہے یا محفل آپ کی دوسری ہے، جنگ کا میدان ہو یا محفل دوستوں کی ہو، بزم ہو. پاک دل و پاک باز. دل پاکیزہ ہوگا. دل کیا ہوگا؟ پاکیزہ. پاکیزہ دل کے ساتھ آپ جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ اس بھی کے لیے. پاکیزہ سوچ کے ساتھ جاؤ گے اور یہ نیت رکھیں گے کہ یار میرا دوسرا بھائی بھی سلیکٹ ہو جائے، اس کا بھی اچھا ہو. جو اپنے لیے سوچتے ہو بھائی کے لیے وہ سوچو گے تو آپ سلیکٹ ہو جاؤ گے. باقی یہ بھی آپ سوچ کے جائیں، سارے جو اسٹوڈنٹ مجھے سنتے ہیں، قسمت جو ہے نا، انسان کی قسمت، اس کو بھی دیکھنا چاہیے. ہمارا ایمان ہے، یہ ہے نا، ایمان میں پڑھتے ہیں، ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں. اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آرمی میں جاؤں اور نہیں سلیکٹ ہوئے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پارٹ ہے وہ اسٹرانگ شخصیت کروں. اگر آپ کمزور شخصیت ہوئے، شکر نہیں، نہ شکری کیا، پھر گلے شکوے شروع کر دیں گے. گلے شکوے ٹیچر سے بھی کرتے ہیں لوگ، پیرنٹ سے بھی کرتے ہیں، ادارے سے بھی کرتے ہیں، ہر ایک سے گلے شکوے. اس کے بعد ایک بات یاد رکھیں، لاسٹ میں بڑی اہم بات میرے ذہن میں آئی ہے، پھر اس پہ ویڈیو کا اختتام کریں گے، اور اس کو لکھ لیں بلکہ کہ جو شخص تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے لوگوں کے گلے نہیں کرتا. جو شخص تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے لوگوں کے گلے نہیں کرتا. یا وہ تقدیر پہ ایمان رکھیں یا لوگوں سے شکایت کریں. ہر اچھی اور بری تقدیر کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. تو ہم نے کوشش ہماری یہی ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ذہنی طور پہ اسٹرانگ ہوں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی نہ گھبرائیں، مشکل سے مشکل آزمائش میں بھی ثابت قدم رہیں، اور کبھی بھی اپنے شخصیت پہ، اپنے کریکٹر پہ،
اپنے وطن پہ، اسلام پہ کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. یہ ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. لاسٹ میں درود شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو ختم ہو جائے گی. آپ کا ٹیسٹ لوں گا میں، بلکہ کچھ کویشچن آپ کو لکھواؤں گا. وہ کویشچنز آپ نے لکھنے ہیں اور پھر یاد کرنے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دعا کر لیں. یا الہی آقا نامدار سرور کائنات رحمۃ للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما دے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کی سیرت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما. صحیح معنوں میں ایک اچھا انسان بنا دے، ایسا انسان جو دوسرے کے لیے اچھائی سوچے، معاشرے میں اچھا کرے. برائی سے بچا یا رب العزت، گناہوں سے بچا. عزت اور ذلت یا الہی آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عزت دے اور قیامت کے دن بھی ہمیں رسوا نہ کرنا یا رب العزت. اور یہ دعا ہے خصوصی طور پہ یا الہی، یا رب العزت قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہماری عزت رکھنا یا رب العزت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.